الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دنیا کی ریل پھیل میں لباس اور خوراک، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اعتدال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے زندگی کا بیشتر حصہ کوئی زرق برق لباس نہیں پہنے، زرق برق کھانے نہیں کھائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر اتنی رغبت نہیں تھی۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے اعلیٰ لباس اس لیے چھوڑا کہ میرے دل کے اندر تکبر نہ آ جائے، حالانکہ پہن سکتا تھا اعلیٰ لباس، اس نے چھوڑ دیا، اعلیٰ لباس چھوڑ دیا، کوئی اعلیٰ چیز پہننا چھوڑ دی اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائے گا، جنت کی پوشاکوں میں سے جو مرضی ہے تو پوشاک پہن۔ گویا کہ جنت کے سارے کپڑوں کا اس کو مالک بنا دیا جائے گا، ہوتے ہوئے بھی اگر اس نے نہیں پہنے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تکبر کی وجہ سے کسی نے اچھے کپڑے پہنے، اگر تکبر ویسے پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر تکبر کی وجہ سے کہ لوگوں میں ذرا بکھرا نظر آؤں اس لیے پہنے، یا لوگوں میں اعلیٰ نظر آؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس لباس کو آگ سے بھڑکایا جائے گا۔ آج کل بالخصوص دلہنیں اتنا مہنگا سوٹ ایک غریب باپ کے لیے، جو غریب بندہ ہے بیچارہ، امیر تو خرید لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی استطاعت ہے، جو غریب ہے وہ دلہن سوٹ خریدنے کے لیے کئی بار سوچتا ہے، اور کئی بار اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہ اتنا مہنگا سوٹ جو دلہن نے ایک دن پہننا ہوتا ہے، تو لہٰذا مہنگا سوٹ پہننا اجازت ہے شرعاً، لیکن آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا اگر نہ پہنا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے موٹے سوت کی بنی ہوئی ایک چادر اور ایک موٹا تہ بند جو یمن میں بنایا جاتا تھا نکال کر دکھائے، اور کہا کہ وَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ لَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ہذین الثوبین، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان دو موٹے کپڑوں میں قبض ہوئی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہو سکتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے بھی ہیں اعلیٰ کپڑے، لیکن یہ عجز و انکساری تھی کہ ہونے کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلیٰ کپڑا استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین جو تعبیر رویا کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے دو باریک کپڑے پہنے ہوئے اور ایک کپڑا ساتھ رکھا ہوا تھا جس سے آپ ناک صاف کر رہے، اور کہہ رہے تھے واہ سبحان اللہ۔ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ گر گیا، اور آنے والے شخص نے میری گردن کے اوپر لات رکھ دی تاکہ مجھے ہو سکتا ہے مجھے دورہ پڑ گیا ہو۔ اس کو نہیں تھا پتا مجھے دورہ نہیں پڑا، میں بھوک کی وجہ سے گرا ہوں، لیکن آج اللہ نے اتنا اسلام کے اوپر کرم کیا، ابو ہریرہ کے اوپر اتنا کرم کیا کہ ابو ہریرہ باریک کتان کے کپڑوں کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے۔ آپ اعلیٰ اگر لباس استعمال کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو میں نیچے جانوں۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے کپڑے استعمال کرنے چاہیے، اس صحابی رسول نے کہا کہ جہاں
अहमक लोग तेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। ऐसा ना हो कि बहुत आला लिबास भी ना हो, बहुत अदना लिबास भी ना हो, घटिया भी बहुत ना हो और बहुत आला इंतहाई कीमती भी ना हो। मियां नरवी इस्लाम की खूबसूरती है, दरमियाना लिबास पहनना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए। आला लिबास भी पहने तो उसके अंदर तकब्बुर का शिबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया के लिबास भी अच्छे अता फरमाए, कब्र के भी अच्छे लिबास अता फरमाए और क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जन्नत की अच्छी पोशाकें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।